بابا کیا آپ اسٹڈی میں ہیں؟ وہ یہ کہتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ جو اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھے، بیٹی کی آواز پر پلٹے، مسکراہٹ چہرے پر بکھری۔ عرفان دستگیر کو اپنی بیٹی دلناز دستگیر سے بے حد محبت تھی۔ ہاسپٹل نہیں گئے آج آپ؟ نہیں، میرا آف تھا۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ، ان کا بھی آف تھا؟ وہ بھی گھر پر ہی ہیں، اپنی ماں سے ملتی ہوئی ہی آ رہی ہوں۔ نہیں، مجھے تو ابھی بس ایمر چھوڑ کے گیا ہے، ایمر کے ساتھ آئی ہوں۔ ان کے چہرے کی چمک بجھی۔ ہاں، اسی کے ساتھ آئی ہوں۔ اب یہ مت کہیے گا کہ وہ اچھا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ وہ اپنے بابا کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بڑے لاڈ سے بولی۔ وہ مسکرائے، اس کے ہاتھ تھپ کے، کچھ نہیں کہتا، میں تو کہہ کر ویسے بھی تھک گیا ہوں، اب جو دل میں آئے وہ کرنا، تم نے زندگی گزارنی، اگر تمہیں پسند ہے ایمر تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ تبھی کمرے میں حورین دستگیر داخل ہوئیں۔ کب آئی ہو تم؟ وہ پلٹی، ماں سے نظر ملی۔ کچھ دیر پہلے۔ میں نیچے ہی تھی، تم پر نظر ہی نہیں گئی، میں اڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی ہوں۔ ماشاء اللہ، ایمر کو اندر کیوں نہیں لائی؟ بس مصروف تھا ذرا سا، اسی لیے نہیں آیا۔ چلیں نیکسٹ ٹائم صحیح۔ دلناز نے اشارہ کرتے ہوئے عرفان دستگیر کی موجودگی محسوس کروائی تو حورین دستگیر مسکرا اٹھی۔ ہاں، سب سمجھتی ہوں میں کہ کیوں نہیں آیا اندر۔ عرفان نے اپنی بیگم کو جیسے گول آنکھیں کر کے دیکھا۔ کیوں نہیں آیا؟ آپ جو بیٹھے تھے، آپ پسند نہیں کرتے نا اسے؟ پرانی بات ہو گئی ہے بیگم، اب پسند کرنا پڑے گا۔ بیٹی کی طرف دیکھا اور بولے، میری اکلوتی بیٹی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے اس کے لیے۔ اداس لگ رہے ہو؟ نہیں، اداس نہیں۔ دلناز نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا تو ایمر مسکرایا۔ یاد کرتی رہی؟ ہاں نا، یاد کرتی رہی۔ تم نہیں ہوتے پاس تو بڑی الجھن سی ہوتی ہے، ڈر جاتی ہوں میں۔ ایمر نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ ڈرا مت کرو، میں تمہیں ڈرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مسکرائی۔ بابا سے بات کرو نا میرے لیے، ان کو مناؤ۔ اگر وہ تمہارے لیے نہیں مانیں گے نا تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی ایمر۔ ارے وہ مان جائیں گے، تم جانتی ہو میرے والدین کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میرا کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو انکل سے بات کر سکے، تو رشتہ داری کے لیے مجھے ہی ان کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ طنز کرتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ظاہر ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، کچھ کر تو نہیں سکتے۔ ایمر نے صرف 5 سال کا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ جتنا اس دلناز کو بتایا تھا اس کے مطابق اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی امی اس ہارٹ اٹیک کے چند دن بعد ہی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس نے اپنے بابا کا کام بہت چھوٹی عمر میں سنبھالا، ذمہ داریاں بہت جلدی اس پر آ گئی تھیں۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جس دن تم میری دلہن بنو گی مجھے نہیں پتا میرے دل کا کیا حال ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم یہاں خاموش بیٹھے یہ سوچ رہے ہو؟ ہاں نا، تمہارے علاوہ میں کچھ سوچتا، کیا سوچنا چاہیے تھا مجھے؟ دل نے آنکھ کو ونک کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، اور دوبارہ اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے مسکرائی تھی تو وہ بھی جیسے مسکرایا۔ وہ 3 پیس سیاہ سوٹ میں ملبوس سیڑھیاں اترتا ہوا اپنی پوری وجاہت کے ساتھ نیچے ہال کی طرف آ رہا تھا۔ بی جان جو ہال میں ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اس کو یوں اترتے ہوئے دیکھ کر صدقے واری آ گئی۔ وہ مسکرایا، دور ہی سے پاس آتے سر جھکا کر بی جان سے سلام کیا۔ وہ مسکرائیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا ہوا ان کے کاندھے پر سر رکھتا گہرا سانس لے گیا۔ تھکے ہوئے ہو کیا؟ نہیں، کل رات بہت دیر سے لوٹا تھا۔ یہ سردار گیری کتنی مشکل ہے نا بی جان، ابا جان یہ کیسے سنبھالتے رہے؟ وہ مسکرا اٹھی۔ برخوردار، میں سمجھتی ہوں بڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر اب ہو گئے ہو تو مجھے پتا ہے تم یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاؤ گے۔ ہاں، نبھانی تو پڑے گی۔ مراد راحم خان کے چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد پیاری تھی اور بی جان اس کا سر تھپکے جا رہی تھی۔ تبھی گھر میں راحم خان اور ان کی اہلیہ مریم راحم خان داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، باپ سے نظر ملتے ہی اسے سلام کیا۔ وہ مسکرائے، اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا برخوردار؟ چہرے سے تو اترے ہوئے لگتے ہو۔ نہیں اترا ہوا ابا جان، بس تھکا ہوا ہوں اور کچھ آپ کا احساس بھی ہو رہا ہے، راحم خان نے جیسے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں برخوردار، احساس تو اب ساری زندگی ہوتا رہے گا باپ کا کہ اس نے کیسے ان سارے جرگوں کو، حویلی کو، گاؤں کو سنبھالا۔ احساس تمہیں ہوگا، دھیرے دھیرے ہی صحیح، مگر ہوگا۔ مریم رحیم خان نے ان کے بازو پر ہاتھ مارا۔ بس ڈرائیے نہیں میرے بیٹے کو،
تو وہ ہنس پڑے۔ اس کی شادی کروا دو، ٹھیک ہو جائے گا خود بخود۔ وہ پلٹا، ماں باپ کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہر مسئلے کا حل شادی تو نہیں ہوتا، مگر سردار کی زندگی میں مسئلے کا حل شادی ہوتا ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں بٹیں گی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مراد، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، بی جان بڑے سخت اور دو ٹوک انداز میں بولی۔ تب انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آپ سیریس ہیں؟ ہاں، میں اس سال تمہاری شادی کے لیے واقعی سیریس ہوں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ابھی تم مجھے جانے دیں، بہت سے لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں باہر۔ سوچ رہے ہوں گے شاید سردار صاحب 1-2 ماہ میں ہی تھک گئے۔ تینوں نفوس ہنس پڑے۔ بی جان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں گول کی۔ رحیم، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں۔ تو وہ جیسے سر کھجانے لگے۔ بالکل۔ وہ بڑے باریکی سے تیر ہاتھ میں لیے نشانے پر غور کیے ہوئے تھی۔ نشانہ چھوٹتے ہی اس کا نشانہ ایک دم جا کر شکار پر لگا تھا۔ وہ اچھلی۔ دیکھا بھائی، میں نے کہتی تھی شکار کرنا سیکھ گئی ہوں میں۔ اب میری بات مان کر مجھے شہر بھیج دیں۔ رحیم نے اپنی بہن ساریہ کو جیسے گھورا۔ شکار اچھے سے کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا۔ بھائی، وہ جیسے منہ بناتی ہوئی بولی۔ بی جان، بابا جان اور امی کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ مان گئے نا تو ان کو منانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ساریہ نے جیسے آنکھوں کو گول کیا تھا۔ وہ تمہیں شہر نہیں جانے دیں گے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ کیا وجہ؟ وہ تمہارے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہیں۔ آپ بھی تو شہر سے پڑھ کے آئے ہیں۔ مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ مراد نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اچھا، میں بی جان سے بات کروں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ وہ منہ پھلائے پلٹتے ہوئے بازو باہم پھنسا گئی۔ وہ جیسے اپنی بہن کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے بھائی کو شہر پڑھائی کے لیے منا رہی تھی، کیونکہ اب سردار وہی تھا تو اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ بھائی، وہ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ ہی کر سکتے ہیں پلیز۔ مراد جیسے مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کر لیں گے، جو میری بہن کہے گی وہی ہوگا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ ساریہ علی خان ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی نیلی آنکھیں تھیں، سرخ اور سفید رنگت تھی، سیاہ گھنے بال تھے۔ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ تم کہاں تھے؟ میں؟ ایمر مسکرایا۔ تم صبح سے مجھے ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ ہاں نا، میں آفس دوبارہ آ کر دیکھ چکی ہوں۔ تم یہاں نہیں تھے، کہاں تھے؟ مصروف تھا، 1-2 میٹنگز تھی، انہیں پہ گیا ہوا تھا۔ اوہ، دلناز کرسی پر بیٹھتی اس کی طرف دیکھ کر جیسے ایمر کا سکین کرنے لگی۔ تو میرا سکین لے رہی ہو؟ ہاں، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا میرے پاس۔ آج کل تم بڑے مصروف لگتے ہو۔ میرے علاوہ کچھ خاص مل گیا ہے کیا؟ وہ ہنس پڑا۔ تم سے جتنی محبت کرتا ہوں نا، کسی سے نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے محترمہ۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتی کچھ پیچھے کھسکی، مگر وہ اسے تھامتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے بے حد پاس بول رہا تھا۔ دلناز کی جیسے سانسیں اٹکی۔ اچھا، بابا سے بات کی؟ ملا تھا میں ان سے کافی پر۔ ڈاکٹر صاحب کا مزاج کبھی میرے ساتھ نہیں مل سکتا۔ وہ ہنس پڑی۔ بڑے نرم قسم کے باپ ہیں میرے۔ تم تمیز سے پیش آؤ گے تو وہ بھی پیش آئیں گے۔ دیکھو، میں ہوں ایک کاروباری انسان، تمیز سے پیش آنا تو میرا پیشہ ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کے پاس چھری اور کانٹے بھی ہیں، پتہ نہیں کب میرا قتل کر دیں۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ ایمر، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا۔ کیسی جا رہی ہے پڑھائی وہاں پر؟ بے حد اچھی سردار صاحب، میں بہت خوش ہوں۔ ہاں، تم واقعی آج کل بہت خوش لگ رہی ہو ساریہ۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تمہیں میری ہدایات یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہیں۔ شادی ہم خاندان سے باہر نہیں کر سکتے، اور محبت کا تو سوچنا بھی مت۔ مراد جیسے ہنس پڑا تھا۔ بہن ہوں تو تمہارے جیسی، صدمے دینے سے باز نہیں آؤ گی تم۔ ہاں نا، میں آپ کو آپ کی پہلی دی ہوئی ہدایت یاد دلا رہی تھی کہ اس چیز سے منع کیا تھا آپ نے۔ وہ جیسے بال کھجانے لگی اور جیسے یہی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ راکنگ چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے بہن کی بات پر غور کر گیا تھا۔ تمہیں محبت ہو گئی؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں نا، محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید قسم کی۔ میں چاہتی ہوں آپ بابا سے بات کریں۔ تعلیم کے 2 سال باقی ہیں ابھی تمہارے لڑکی، اور تم محبت میں پڑ گئی؟ تم تو بہت سیریس تھی اپنے کریئر کو لے کر ساریہ۔ ساریہ ہنسی جا رہی تھی۔ بھائی، محبت اچھوں کو سینسز خراب کر دیتی ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ جان کر کیا کریں گے؟ اندازہ ہوگا مجھے کہ میری بہن کس سے پیار کرنے لگی ہے۔ کیا آپ رحیم علی خان کو منا لیں گے میرے لیے؟ وہ ہنس پڑا۔ تمہارے لیے تو میں جان سے جا سکتا ہوں میری گڑیا۔ ساریہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نام تو بتاؤ، کیا نام ہے اس شخص کا؟ وہ مسکرائی۔
کھڑکی کے پاس جا کر پردے کھول دیے، گہرا سانس لیا تو جیسے ان خوشبوؤں میں اس محبت کا احساس ملا۔ ایمر فراز۔ نام تو اچھا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولا۔ وہ بندہ بھی اچھا ہے بھائی، میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور ملیں گے ان سے۔ کیا آپ ایمر سے ملے تھے؟ ہاں ملا تھا، وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ عرفان دستگیر پلیٹ میں کانٹا چلاتے ہوئے بیٹی کی بات سن رہے تھے۔ تم ایمر میں کیا دیکھتی ہو دلناز؟ وہ جیسے چپ ہوئی۔ محبت دیکھتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب سچی محبت ہو نا تو وقت رکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میں تو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کیا وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یہ سوال حرین دستگیر نے پوچھا تھا۔ اس کی ماں ایک لائر تھی، ایک سخت قسم کی عورت، اور باپ ڈاکٹر تھا۔ دونوں ہی پڑھے لکھے تھے اور ان کے گھر میں کچھ اسی قسم کا ماحول ہوتا تھا۔ اگر اس کے بابا اپنی اہلیہ کے لیے جان دے سکتے تو حوریہ دستگیر بھی یہ حوصلہ رکھتی تھی، تبھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا، کیا وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ عرفان دستگیر مسکرائے۔ بیگم، جتنی محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں آج کل کی جنریشن کے لیے بہت مشکل ہے۔ حوریہ دستگیر مسکرائیں۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی میاں صاحب؟ پوچھے نا اپنی بیٹی سے۔ ایمر میں دیکھا کیا ہے اس نے؟ مجھے تو وہ ایک مٹیریلسٹک بندہ لگتا ہے جس کو پیسوں سے، گاڑیوں سے، گھر سے، رتبے سے محبت ہے۔ دل پھینک قسم کا انسان۔ دلناز اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں پر ایمر کے کریکٹر کے بارے میں سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ اگر آپ دونوں کو اس کی برائیاں کرنی ہیں میرے سامنے تو میں جا رہی ہوں۔ دستگیر سختی سے بولے۔ دلناز، اگر تم ٹیبل چھوڑ کر گئیں تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ یاد رکھو کہ ماں باپ کے سامنے آواز نیچی رکھنی چاہیے۔ ہم چاہے کتنے بھی انڈیپینڈنٹ رہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو عزت دی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی خود پر کنٹرول کرتی بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک درخواست ہے، ایمر کے بارے میں برائی نہیں سنوں گی تو چلو۔ نہیں کریں گے؟ عرفان دستگیر بے حد دل گرفتہ ہوتے ہوئے کہہ گئے۔ حرین دستگیر نے ان کی آنکھوں کی کرچیاں دیکھی تھیں۔ کیا زمانہ آ گیا نا، ماں باپ اولاد کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیسے بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں اور یوں سمجھ لو کہ تمہیں اسکین کرنے آیا ہوں۔ مراد خان نے جیسے اپنی بہن کو مکمل طور پر جائزہ لیا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ بھی نا کچھ دن پہلے والی باتوں کی وجہ سے یہاں آ گئے نا؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری بہن بھاگ جائے گی۔ میں جانتا ہوں تمہاری رگوں میں رحیم علی خان کا خون ہے، تم کچھ بھی کر سکتی ہو لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ ساریہ کی آنکھوں میں غرور اترا۔ بالکل، سرداروں کی بیٹی، کچھ غلط نہیں کروں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ سردار کی بہن بھی ہو، یہ یاد رکھنا، اور اس سردار کو تم پر بڑا مان ہے۔ وہ بھائی کے سینے سے لگی۔ آئے نا، میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں۔ وہ باری باری اسے اپنے ہر دوستوں سے ملوا رہی تھی۔ وہ بہن کی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ اس کی بہن فل آف لائف تھی، ایک بہادر لڑکی جو کسی سے ڈرتی نہیں تھی، کسی خوف سے نہیں ڈرتی تھی، اپنے چیلنجز خود لینا جانتی تھی۔ مراد بھی ایسا ہی تھا، ان دونوں کی پرورش ہی کچھ ایسے ماحول میں ہوئی تھی۔ سردار بے خوف ہوتے ہیں اور ان کی رگوں میں سرداروں کا خون تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی کل رات والے ڈنر کے وقت کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایمر ایک مٹیریلسٹک انسان ہے جسے صرف پیسوں سے محبت ہے۔ اپنی ماں کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے اور ریش ڈرائیو کر رہی تھی۔ تبھی اس کا توازن بگڑا اور سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو مکمل طور پر اندیکھا کرتی ہوئی وہ تقریباً آگے آنے والے بندے کو مار چکے تھے۔ وہ رک گئی، بے ساختہ بریک لگی۔ دونوں گاڑیوں کا برا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سامنے گاڑی کو دیکھنے لگی۔ دروازہ کھولتی ہوئی وہ اتری۔ گاڑی میں موجود شخص نے بھی دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں سنسان سڑک پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب دیکھ کر نہیں چلا سکتی؟ اگر لوگوں کو مارنے کا شوق ہے محترمہ تو گھر پر بیٹھیں آپ تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ ایکسیڈنٹ غلطی سے ہی ہوتے ہیں، دلناز چڑھ کر بولی۔ مراد کو غصہ آیا۔ وہ اپنے کاندھوں پر شال درست کرتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں مر سکتا تھا، یہ تو میری ڈرائیونگ سکلز اچھی ہیں اسی لیے بچت ہو گئی، ورنہ آپ بھی مرتی اور میں بھی۔ اوپر جانا تھا ہم نے، اچھا ہوتا کہ آپ ٹپک ہی جاتے، کیونکہ آپ کے رویے سے ایسا لگتا نہیں کہ آپ کے اندر مینرز نہیں ہیں۔ وہ بھی چڑھ کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ایکسیڈنٹ آپ کی وجہ سے ہوا ہے محترمہ، ہم بال بچے ہیں۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا آپ نشہ کر کے گاڑی چلا رہی تھی؟ وہ کچھ تلخ ہوا۔ دلناز نے انگلی آگے کی۔ مسٹر، میں بتا رہی ہوں آپ کو تمیز سے پیش آئیں، لائر ہوں، کیس کر دوں گی آپ پر۔ وہ ہنس پڑا۔ اوہ، مجھے ڈرا رہی ہیں کہ لائر ہیں تو مجھ پہ کیس کر دیں گی؟ واٹ ایور۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی پلٹی تو وہ مسکرایا۔ لڑکی کی خوشبو دل فریب تھی مگر چال نوکیلی تھی۔ اسے اس کو چڑھانے میں بے حد مزہ آیا۔ ویسے بھی مراد کو بحث اور تنگ کرنے میں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ اب روڈ سے گاڑی کو ہٹائیں گے تو میں آگے جاؤں گی نا۔
मिस्टर XYZ। तो वो तिरछी आंखों से उसे देखता हुआ आगे बढ़ गया। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी, मगर आखिरी नहीं थी। भाई आए हुए थे, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, मगर तुम मिले ही नहीं। एमर ने अपनी रॉकिंग चेयर घुमाई। तुम्हें इस वक्त छुट्टी मिल जाती है कि तुम मुझसे मिलने आ गई हो। वो उठता हुआ उसके करीब जाता, उसके रुखसारों पर उंगलियां फेरने लगा। सारिया कुछ दूर हुई। छूने की तो बहुत जल्दी होती है, मगर जब कह रही थी कि भाई से मिलो तब तुमने साफ मना कर दिया कि अभी तुम कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो। एमर ने उसके बालों की लटों को पीछे किया। सामने खड़ी लड़की बेहद खूबसूरत थी और वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। क्या देख रहे हो? यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? क्या बात? वो एमर को बगौर देखने लगी। मेरे घर आ जाओ, तुम्हें वहाँ मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। मेरी फैमिली इधर ही होती है यार। पहले तो तुम उनसे मिल लो, फिर तुम्हारे भाई से बात करेंगे, वो तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। वो दोनों बाहें उसके गले में डालता हुआ बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा था, सच कह रहे हो? आंटी से मिलवाओगे मुझे? हाँ ना, उनसे मिलवाऊंगा। ना मिलना नहीं चाहती तुम उनसे? मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना नहीं चाहूँगी? पर पहले भाई से तो बात कर लो। मैं यूं ही तुम्हारे घर। वो उसके होंठों पर उंगली रख चुका। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? हाँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ। तो फिर बस कल तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। मुस्कुराती हुई दूर हुई। ठीक है, तुम जानते हो मेरे मॉरल्स बहुत बड़े हैं, मगर तुम्हारी मोहब्बत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ एमर। आंटी से मिलूंगी बस, ठीक है? वो उंगली आगे करती हुई जैसे उसे बता रही थी और सर इस बात में हिलाता हुआ मुस्कुरा उठा। वो पलटी दरवाज़ा खोलती हुई ऑफिस से बाहर निकल रही थी जब उसकी टक्कर किसी से हुई। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, सारिया ने बेख्तियार कहा था। दिलनाज ने सर उठाते हुए उस लड़की को देखा। इट्स ओके, आप ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ। वो तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई और दिलनाज ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। एमर उसे देखते हुए ठिठका, तुम यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? आ सकती हो, मगर अचानक? क्या मैं नहीं आ सकती? वो उसकी आंखों में देखती हुई पूछने लगी थी। तो वो हंस पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगाया, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसका सर थपकने लगा। क्यों नहीं आ सकती यार? आ सकती हो, तुम तो जान हो मेरी। वो मुस्कुराई। वो कौन थी एमर? वो चुप हुआ। एक्स एम्प्लॉय। तो यहाँ क्या लेने आई थी? कोई काम होगा। तुमसे क्या काम था? अरे यार, तुम क्यों तफ्तीश कर रही हो? दिलनाज के चेहरे पर उभरती हुई लकीरें एमर को अच्छी नहीं लग रही थी। यार पूछ रही हूँ बस, ऐसे ही। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा। उसका हाथ थामते हुए खुद रॉकिंग चेयर पर बैठता उसे अपने साथ बिठा चुका था। क्या कर रहे हो? रॉकिंग चेयर हल्के हल्के घूम रही थी। कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें देख रहा हूँ। आज यहाँ खुद चल कर आई हो तो गनीमत लगी है मुझे। मोहब्बत में इतने एहसान नहीं करती मैं, मगर मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? वो उसके बालों की लटों से खेलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। अम्मी और बाबा बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए। वो कभी नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। और एमर, आई एम रियली सीरियस। पिछले 4 साल से मैं उन्हें मना रही हूँ, मगर वो मान ही नहीं रहे। वो बहुत उदास लगती थी। एमर मुस्कुराया। शादी कर लेते हैं, वो मान जाएंगे। सच कह रहे हो? हाँ ना, सच कह रहा हूँ। मुझसे शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं बाबा को नाराज़ नहीं कर सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। और अम्मी को भी तो मायूस नहीं कर सकती ना। तुम एक दफ़ा उनसे और मिल लो प्लीज़। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मिल लूँगा, फिक्र मत करो। आई रियली लव यू मिस्टर एमर। मी टू मिस दस्तगीर। उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था तो वो जैसे हंस पड़ी। वो कोर्ट की राहदारी में चलते हुए अपने कोट के बटन बंद करती अपनी असिस्टेंट से बातें सुन रही थी। जो केस वो अभी जीत कर आई थी उसकी तफसील बगौर सुन रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए मुराद अली ख़ान पर पड़ी। वो रुकी, दोनों की नज़रें मिली। मुराद तंजिया मुस्कुराया। आप? हाँ मैं। आपको यहाँ देखकर मुझे हैरानी होनी चाहिए। क्यों? ये कोट आपने ख़रीदा हुआ है? नहीं, यहाँ काम करती हूँ मैं। मुराद को जैसे करंट लगा। आप लॉयर हैं? वो हैरानी के साथ बोला तो उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। आपको हैरानी हुई? पहली मुलाकात में तो मुझे ऐसा ही कुछ लगा। खैर, मैं उलझना नहीं चाहती हूँ। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी और मुराद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी थी। जो भी था वो लड़की उसे बुरी नहीं लगती थी, अलबत्ता मुंह की बहुत तेज थी। वो बालों में हाथ फेरता हुआ आगे बढ़ गया। घर कैसा है? बहुत खूबसूरत है। आंटी कहाँ है? आ जाएंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? वो उसे पीछे से अपने हिसार में लेता हुआ बोला। वो उसी हिसार में पलटी। दूर रहो। उसे दोनों हाथों से दूर करती हुई कहने लगी। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? एमर ने सर झटका। चलो पहले बैठकर चाय पी लेते हैं, अम्मी ने भी आ जाना है, अभी बाहर गई हुई हैं। वो चारों तरफ घर को देखती हुई सोफे पर हॉल में बैठ गई थी। यहाँ क्यों बैठना है? चलो मेरी स्टडी में चलते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना? वो आंखें गोल करता हुआ सारिया की तरफ देखने लगा।
نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر گھر میں ابھی کوئی نہیں ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ معصومیت کے ساتھ بولی۔ ٹھیک ہے۔ ملازمین کچھ ہی دیر میں چائے لے کر آ گئے۔ وہ بڑے سادہ سے انداز میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے چائے پیتے رہے۔ تبھی ساریہ کو چکر سا محسوس ہوا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا، اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں تھامتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، تمہیں چکر آ رہے ہیں، یو نیڈ ریسٹ۔ ہاں، میں ہاسٹل چلی جاتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی، مگر وہ اسے تھامتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے جا رہا تھا اور وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگتی تھی۔ تم پریشان لگتے ہو۔ ساریہ فون نہیں اٹھا رہی۔ کیوں نہیں فون اٹھا رہی؟ وہ تو ابھی ہاسٹل میں ہوگی نا، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ یار، میں صبح سے اس سے ملنے کی ٹرائی کر رہا ہوں، مگر پہلے اس نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ کسی دوست کے گھر جا رہی ہے، پھر فون نہیں اٹھا رہی۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ اس کا دوست جنید اس کے ساتھ ہی تھا اور مراد سے زیادہ پریشان لگتا تھا۔ ہاسٹل چل کے دیکھتے ہیں، ابھی رات کو کوئی ملنے نہیں دے گا مجھے یار اس سے۔ صبح میں نے ٹرائی کیا تھا مگر وہ بیزی تھی۔ چلو نا، ہاسٹل چلتے ہیں، کیا پتہ کوئی کانٹیکٹ مل جائے، جنید نے بے قراری سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہاسٹل پہنچے تھے۔ ہاسٹل پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہاں تو اس کی دوستیں پہلے ہی سے پریشان تھی اور یہ بات یونیورسٹی کے پرنسپل تک جا کر پہنچ گئی تھی کہ وہ ہاسٹل میں موجود نہیں ہے اور ابھی تک رات کے 10 بج چکے تھے، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ مراد علی خان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس کی اکلوتی بہن، جان سے پیاری بہن کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے صبح ہی تو اس سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، خوش لگتی تھی، کہاں جا سکتی تھی؟ وہ پاگلوں کی طرح ساری رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ جنید اس کے ساتھ ہی تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ مراد کو لگ رہا تھا کہ وہ جان سے چلا جائے گا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے میں ہوش میں آئی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ استعمال ہوئی تھی، اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلا گیا تھا، اس کے دل کو، احساسات کو استعمال کیا گیا تھا اپنی ذاتی تسکین کے لیے۔ وہ سامنے آئینے میں کھڑا کوٹ پہنتا وہ اسے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اپنے کفلنگ درست کرتے ہوئے بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ایمر، میں تمہارے ساتھ ساری رات یہاں کیا کرتی رہی؟ جو تمہیں کرنا چاہیے تھا تم وہی کرتی رہی۔ بہت پیار دیا ہے میں نے تمہیں، دھیرے دھیرے اندازہ ہوگا، وہ پاس آتا ہوا بے حد مدھم انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، میرے پاس آتی رہنا، اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑتے ہوئے بے حد تیز والے انداز میں کہہ گیا تھا۔ رکو۔ وہ رکا، پلٹا۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نہیں کرتا محبت تم سے، تم خوبصورت ہو، معصوم ہو، بس تمہاری خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا میں نے، اور تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جو میرے بستر تک آئی ہو۔ ہاں، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو میں خود بستر تک لایا ہوں، ورنہ میرے ساتھ تعلق میں رہنے والی ہر دوسری لڑکی دوسرے دن یہی ہوتی ہے۔ یہی اوقات تھی تمہاری میری نظر میں۔ مزید میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو ساریہ کا دل چیر گئے تھے۔ تم نے میرے ایموشنز کے ساتھ کھیلا۔ وہ بے ساختہ اس کے کالر تھامتے ہوئے چیخی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کون ہو تم؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ تم مجھے ابھی جانتے نہیں، تم مجھے تباہ نہیں کر سکتے۔ وہ رو رہی تھی، وہ روتے ہوئے بے حد ٹوٹی ہوئی لگتی تھی۔ وہ پلٹا۔ انجوائے بیبی، اب تم کچھ بھی کہو گی کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اس سے کچھ بدلے گا نہیں۔ مجھے تمہیں تباہ کرنا تھا، خود کو تسکین پہنچانی تھی، میں پہنچا چکا ہوں۔ اینڈ دیٹس اٹ بیبی۔ وہ یونیورسٹی میں پرنسپل کے آفس میں موجود تھا، سب بہت پریشان لگتے تھے۔ تبھی باہر سے شور اٹھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہ باہر آیا۔ ساریہ آ گئی، اس کی دوستیں جیسے تیز تیز بول رہی تھیں۔ وہ سب کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی بہن تک پہنچا جو زندہ لاش لگتی تھی۔ وہ اسے تھامے ہوئے تھا، اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ جنید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا لڑکیوں کو ہٹاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے اس کی نظر ساریہ پر پڑی جو بھائی کے حصار میں تھی۔ جنید کی آنکھیں جیسے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پتھرائی تھیں۔ ساریہ؟ مراد کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے مر جانے کا خوف ہو کسی کو۔ ساریہ بولو، مجھ سے بات کرو بھائی، میں برباد ہو گئی، آپ کے لائق نہیں۔ جنید گر پڑتا مگر اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ مجھے جان سے مار دیں مجھے جان سے، محبت نے تباہ کر دیا مجھے، مر گئی آپ کی ساریہ، مر گئی۔ جنید کو وہ الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دیے۔ وہ یوں ہی اپنے بھائی کے حصار میں جیسے بے ہوش ہوئی تھی۔
مراد کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا اور جنید بے ساخت آگے بڑھتے ہوئے مراد کو تھام گیا، جس کے حصار میں ساریہ تھی۔ میں محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، بے حد محبت۔ عرفان دستگیر بغور ایمر کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا، کیا کر سکتے ہو اس کے لیے؟ جان دے سکتا ہوں دلناز کے لیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ میں 4 سال میں کتنی مرتبہ آپ کے آگے جھکا ہوں، کتنی مرتبہ آپ سے دلناز کا ہاتھ مانگا، کتنی عزت کے ساتھ بار بار بیٹھ کر محبت کی درخواست کی، مگر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں برا ہوں اس کے لیے؟ نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، نہ جانے کیوں مجھے سکون نہیں آتا تم سے بات کر کے، بے قراری سی ہوتی ہے۔ میں کیسے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہارے پاس تباہ نہیں ہوگی؟ میں اسے بیوی بنا رہا ہوں، اور کوئی بھی بیوی اپنے مرد کے پاس تباہ نہیں ہوتی۔ جس عورت کو مرد عزت دینا چاہے نا، اس کو تباہ نہیں کرتا، وہ اس کی عزت پہلے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جس کو عزت دینے کا سوچا جائے اس کی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ عرفان دستگیر اس کی باتیں بغور سن رہے تھے۔ دلناز جیسے ہال میں داخل ہوتی ہوئی باپ کے برابر میں بیٹھ گئی تھی اور ان کے کاندھے پر سر رکھا تھا۔ بابا مان جائے نا پلیز، بہت محبت کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے، یوں تباہ نہ کریں ہمیں، 4 سال سے منا رہے ہیں آپ کو، پلیز۔ قرین دستگیر جو شوہر کے برابر میں ہی بیٹھی تھی بے ساختہ انہیں دیکھنے لگی۔ دونوں ہی بڑے نروس لگتے تھے، دونوں ہی جیسے دل سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسا احساس تھا، شاید ماں باپ تھے اسی لیے۔ عرفان دستگیر نے بے ساختہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جیسا تم کہو، مجھے تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ کاش تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، مگر اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ ایمر مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کسی بھی سامنے والے کو مشکوک کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ اٹھا تو عرفان دستگیر کا دل ڈوبا۔ بیٹی دینے کا حوصلہ وہ اس مرد کو نہیں رکھ رہے تھے، نہ جانے کیوں، عجیب سا احساس تھا۔ وہ چلا گیا تو جیسے کمرہ ہلکا پھلکا معلوم ہوا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل کو آزاد چھوڑا دھڑکنے کے لیے۔ آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں ایمر سے؟ وہ بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اچھا ہے بھی یا صرف اچھا بننے کا دکھاوا کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ انگلیاں اس کی باہوں میں پھیر رہا تھا۔ ایمر، میں نے کہا ہے نا مجھ سے دور رہا کرو، فاصلے سے بات کرو۔ محبت صرف چھونے یا پا لینے کا مقصد نہیں ہوتی، محبت تو دل کا رشتہ ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو میرے ساتھ؟ وہ چلتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ پچھلے 2 سال سے تم نے پاگل کیا ہوا ہے مجھے۔ آج تک ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی مجھے جو یوں تنگ کرے جس طرح تم کرتی ہو، خود کو چھپ چھپا کر رکھتی ہو، باؤنڈریز مینٹین کرتی ہو۔ خان ہوں میں، محبت کر سکتی ہوں، یہ حق ہے میرا، مگر اپنی حدیں پتہ ہیں مجھے، اسی لیے دور رہو۔ وہ ہنس پڑا، پلٹ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ صدقے جاؤں میں اس غرور پر، کبھی خاک نہ ہو یہ انا، برقرار رہے یہ روب، ہمیشہ قائم رہے۔ وہ مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے دل کے سارے تار چھیڑ جاتا تھا۔ ہاسپٹل کے اس بیڈ پر وہ اس لمحے ڈرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، پسینہ چہرے پر چمک رہا تھا۔ وہ بے اختیار چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مراد خان کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر اس کا وجود لرز اٹھا، آنکھیں جھک گئیں۔ اپنا آپ بہت چھوٹا معلوم ہوا۔ مراد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے دیکھا۔ میری طرف دیکھو ساریہ، میں نے کہا ہے میری طرف دیکھو۔ وہ بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ کون تھا وہ؟ کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ شکر مناؤ کہ یہ بات حویلی نہیں پہنچی، ورنہ سارم خان کی لاش اٹھتی، مر جاتے ہمارے بابا، جینا پاتی بی جان۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ جس کے پاس گئی تھی تم؟ میں نہیں گئی تھی بھائی، میں نہیں گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے رونے لگی، تبھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو یوں چلاتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل بند ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گے نا؟ کیونکہ میں نے نہیں، اس نے دھوکہ دیا مجھے، دھوکہ دیا، تباہ کر دیا آپ کی بہن کو۔ وہ روتے ہوئے جیسے سب کچھ بتا گئی۔ وہ اپنے بھائی کے حصار میں روئی جا رہی تھی۔ مراد نے جنید کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے ایمر فراز کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، کوئی نہیں تھا اس دنیا میں جو ایمر فراز کو مراد سارم خان سے بچاتا۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، مراد خان ابھی زندہ ہے ساریہ۔ جس نے تمہیں تباہ کیا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ جیسے اسے ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ ہاتھوں کی رفتار میں لرزش تھی، اور جو لرزش ساریہ بخوبی نوٹ کر رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو تیز بہتے جا رہے تھے، سانس یوں بھی تیز تھی۔ وہ اپنی دھن میں ڈرائیو کرتا ہوا بڑے مزے سے تیز میوزک سنتا سنسان سڑک پر آگے بڑھ رہا تھا۔
تبھی اس کے دونوں جانب 2 بڑی گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے 3-4 افراد اترتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول چکے تھے۔ وہ بے ساختہ بولا، میرے آگے گاڑیاں کیوں روکی ہیں تم لوگوں نے؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ دروازہ کھولنے والے شخص نے اس کے اوپر بندوق تانی۔ تم نہیں جانتے ابھی کہ ہم کون ہیں؟ کبھی خاندان سے واسطہ نہیں پڑا نا تمہارا، اسی لیے کہہ رہے ہو، اور ہمیں بتا رہے ہو کہ تم کون ہو؟ اٹھو، نکلو باہر۔ اس کے سر پر پسٹل رکھتے ہوئے اسے گاڑی سے نکالتے اپنی گاڑیوں میں لے جاتے آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ کورٹ میں بیٹھی ہوئی رات دیر تک کام کرتی رہی۔ بے ساختہ اسے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ باہر نکلی اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کہ اس کے منہ پر کپڑا رکھ چکا تھا۔ وہ کچھ مچھلی مگر بے ہوش ہوتے ہوتے اس بندے کے حصار میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے اور کدھر پہنچی ہے۔ ایمر کے چہرے پر کپڑا ہٹا تو سامنے راکنگ چیئر پر ایک مرد بیٹھا تھا جو ابھی اندھیرے میں تھا۔ کون ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ وہ چیخنے لگا۔ بیٹھا ہوا شخص اٹھا، تیز تیز چلتا ہوا روشنی میں آیا۔ ایمر اور مراد کی نظریں ملی۔ مراد مسکرایا۔ ایمر فراز، رائٹ؟ یس رائٹ۔ ایمر بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مراد نے گہرا سانس لیا، ہاتھ میں موجود پسٹل کو ہولے ہولے گھمانے لگا۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، بس ایک سوال، کس کس کے ساتھ کھیلتے رہے ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ عرصے میں شادی ہے تمہاری۔ جس طرف اندھیرا تھا اس طرف بے اختیار روشنی ہوئی۔ ایمر کی نظر وہاں اٹھی تو سامنے شیشے میں سے دلناز نظر آئی جو بے ہوش تھی۔ وہ جیسے رسیوں کے درمیان پڑ پڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہو؟ تکلیف ہوئی ہے اپنی محبت کو یوں بندھا ہوا دیکھ کر؟ تکلیف ہوئی ہے نا؟ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ ایمر جانتا تھا اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ تم ساریہ کے بھائی ہو نا؟ وہ طنز کے ساتھ بولا تھا۔ ہاں، میں ساریہ سارم خان کا بھائی ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ دبوچتے غرانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بہن کو یوں برباد کرو گے اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ ایمر طنزیہ مسکرایا۔ برباد تو وہ ہو چکی ہے نا، تم کیا کر سکتے ہو؟ بس ایک سوال، کہ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ خوبصورت تھی، میرا دل آ گیا تھا اس پر، یوں ہی۔ ہاتھ نہیں آ رہی تھی اسی لیے محبت کا کھیل کھیلنا پڑا، اور اگر مزید سوال ہوں تو اپنے باپ سے پوچھ لینا۔ وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا تھا جیسے اس میں کوئی احساس ہی نہ ہو۔ شیشے کے پار بندھی ہوئی دلناز کو جیسے دھیرے دھیرے ہوش آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں کھولتی ہوئی سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ مراد کی پشت تھی اس کی طرف، کوئی ایمر کو مار رہا تھا۔ وہ چیخی مگر اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی، مگر وہ چیخ رہی تھی، پھڑ پھڑا رہی تھی۔ ایمر کی اس پہ نظر پڑی تو بے اختیار چلانے لگا، دلناز کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کی عزت کی بہت پرواہ ہے تمہیں؟ مگر میری بہن کا کیا؟ میں نے کہا نا، اگر زیادہ سچائی جاننے کا شوق ہو رہا ہے نا تو جاؤ اپنے باپ کے آگے یہ سوال تمہیں مجھ سے نہیں اپنے باپ سے کرنا چاہیے، اس کا بہت اچھے سے جواب دے گا وہ تمہیں۔ مراد کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ بغور سامنے بیٹھا آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بار بار اس کے باپ کو بیچ میں لا رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ راحم علی خان کا اس سے کیا کیا تھا۔ اچھا، اور دلناز کون سی والی ہے؟ اس سے تمہارا کون سا حساب کتاب ہے؟ وہ ہونے والی بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو۔ مراد کو ہنسی آئی مگر اس کی ہنسی میں آنسو بھی تھے۔ پھر فضا میں جیسے 2 فائر گونجے۔ مراد کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں تھا، مگر شیشے کے اس پار موجود لڑکی چیخی تھی، پھڑ پھڑائی تھی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سامنے محبت مر رہی تھی، اس کا جیسے دم گھٹا تھا۔ وہ خود کو ان رسیوں میں جکڑا ہوا پا کر تڑپ رہی تھی۔ تبھی اسے پیچھے سے دروازہ کھلنے کا احساس ہوا۔ کھولو مجھے۔ کیسے تم ایمر کو مار سکتے ہو؟ کیوں؟ وہ رو رہی تھی۔ کوئی چلاتا ہوا اس کے ہو بہو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس کی نظریں مراد سے ملی۔ تم نے میرے… چھوڑو مجھے، میں نے کہا میرے ہاتھوں کو کھولو، میں جان لوں گی تمہاری۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھلوا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اس کو کالر سے پکڑ چکی تھی۔ تم نے میرے ایمر کو مارا، مگر کیوں؟ وہ چپ کھڑا تھا۔ جانتی ہو وہ کس طرح کا انسان تھا جس سے تم شادی کرنے والی تھی؟ مراد کی آنکھوں میں لال آنسو تھے، جیسے خون اترا ہوا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم میرے ایمر کو نہیں مار سکتے۔ تم جانتے ہو میں کتنی محبت کرتی تھی اس سے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ وہ روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ مراد کو سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ جنید، انہیں گھر چھوڑا، یہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ وہ پڑھائی چھوڑ کر جیسے اپنے گاؤں لوٹ آئی، کمرے میں بند رہتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ساریہ،
میں کمرے میں آ جاؤں؟ بھائی میں بات نہیں کرنا چاہتی اس وقت، پلیز۔ وہ دروازہ کھولتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر لیٹی بکھری ہوئی لگتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ مار دیا تھا میں نے اسے، بدلہ لے لیا تھا تمہارا، اس لیے نہیں کہ تم گھٹ گھٹ کر جیو، اس لیے نہیں کہ میری بہن خود کو بھول جائے۔ بھائی میں محبت کرتی تھی اس سے، وہ مر گیا تو لگتا ہے میں بھی مر گئی۔ ایسی باتیں کرو گی نا تو میرا دل کرے گا میں اسے قبر سے نکال کر پھر مار دوں۔ تم میری بہادر بہن ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اٹھ کر دنیا کا مقابلہ کرو۔ بابا کو کیا بتائیں گے کہ بیٹی شہر سے تباہ ہو کر آئی؟ جس نے تباہ کیا، تم اس شخص سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ جن سے غم ملتا ہے نا، یا جن سے تکلیفیں ملتی ہیں، انہی سے محبت ہوتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں یہ نہیں بھول سکتی کہ وہ دغاباز نکلا۔ محبت میں میرے علاوہ کسی اور سے شادی بھی کرنے والا تھا، کسی اور کی زندگی بھی تباہ کر رہا تھا، اور میری بھی۔ بھائی مار دیں مجھے اپنے ہاتھوں سے، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، نہیں گزار سکتی میں ایسی زندگی۔ وہ ساریہ کا سر تھپکتے ہوئے جیسے اس کے غم کو سمجھ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر میں مرنے والے کے ساتھ مرنا چاہتی تھی، مجھے مرنے نہیں دیا آپ نے۔ میری بچی، تم ایک بہادر وکیل ہو، اور تمہارے پیشے میں تم پر یہ جچتا نہیں ہے کہ یوں تم کمزور پڑو۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ اس نے ساری زندگی اسے غلط سمجھا۔ وہ چلا گیا بابا، وہ چلا گیا، میں مان گیا تھا اس کے لیے۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہوا ہے، قسمت میں وہ نہیں لکھا تھا جو ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ منظر گھوما جب فائر ہوئے تھے، آنکھوں کے آگے وہ مرد آیا جس نے اسے مارا۔ میں تباہ کر دوں گی مراد علی خان کو، جی نہیں پائے گا وہ۔ تم کچھ نہیں کرو گی۔ اگر وہ اتنا خطرناک ہے جو ایک شخص کو مار سکتا ہے تو تم اس سے نہیں الجھو گی، اور یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے۔ سر، آپ سے کوئی دلناز دستگیر ملنے آئی ہیں۔ وہ جب اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کچھ ڈاکیومنٹس پر کام کر رہا تھا، بے ساختہ ملازم کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ سے؟ وہ شہر سے یہاں گاؤں کیوں آئی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ آپ سے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں ملنے نہیں آ سکتی؟ آپ تو یہاں کے سردار ہیں، لوگ آپ سے ملنے آیا کرتے ہوں گے، انصاف پسند، امن پسند۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ اور ایک انصاف پسند شخص شہر میں خون کیسے کر سکتا ہے؟ مراد نے گہرا سانس لیا۔ آپ صرف یہی بات کرنے شہر سے گاؤں آئی؟ جی بالکل، مگر میں یہ نہیں کہنے آئی کہ میں آپ سے معذرت کرنے آئی۔ مجھ سے معذرت کرنے آئی ہیں؟ جی ہاں بالکل، ٹھیک کہتے تھے، وہ ایک گھٹیا انسان تھا اور یہی ڈیزرو کرتا تھا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا، اسی لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی۔ مراد بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت بے حد حسین تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے برابر میں بیٹھتا اس کا جائزہ لینے لگا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ جی میں ہوش میں ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ نہیں کچھ نہیں لگتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑے تھے۔ دلناز نے ہاتھ آگے کیا۔ نائس ٹو میٹ یو مراد۔ مسکرایا اور بولا سیم۔ وہ ہاتھ ملا چکا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو مراد کو اپنے پورے وجود میں محسوس ہوا تھا۔ ہاتھ کے لمس پر وہ جیسے مدھم سے گھبرایا، مگر ہاتھ کی گرفت چھوڑی نہیں تھی۔ وہ بغور ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں چلتی ہوں، اگر آپ شہر آئیں تو مجھ سے ضرور ملیے گا، میں انتظار کروں گی۔ میرا انتظار کریں گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ وہ یوں ہی کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دلناز کو چھوڑنے کے لیے نیچے کیوں اتر رہا تھا۔ یوں ہی کوئی کام پڑ سکتا ہے؟ کیا نہیں پڑے گا کوئی کام؟ مراد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں پڑ تو سکتا ہے۔ اگر میں شہر آیا تو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اچھی بات ہے، آپ کو جلدی عقل آ گئی۔ بالکل۔ میری بہن کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ عرفان دستگیر نے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ زیادہ اسٹریس لے رہی ہے بلا وجہ، کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ نہیں نکل پا رہی اس فیس سے۔ تھینک یو سو مچ، میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، انشاءاللہ وہ بالکل ریکور ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی بنا دستک کوئی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ عرفان دستگیر نے بے ساختہ سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی، کبھی تو نوک کر کے داخل ہوا کرو، یہ تمہارا گھر نہیں میرا ہاسپٹل ہے۔ سوری بابا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے ششدر ہوئی۔ تم آپ انہیں جانتی ہیں؟ جی بہت اچھے طریقے سے۔ اس کی آنکھیں اسی پر تھیں، مگر مخاطب وہ اپنے بابا سے تھی۔ مراد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی، شاید کوٹ سے سیدھا ہاسپٹل آ رہی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ بابا میں ان کو باہر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ مراد نے اس کی ادا بغور نوٹ کی۔ آپ اکیلے آئے ہیں یہاں؟ نہیں، میری بہن ہے، وہ گاڑی میں ہے۔ کیا ہوا اسے؟
مراد نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈپریشن مگر کیوں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ ہر ایک کو اپنی بہن کی حالت بار بار ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی تک اس کے ساتھ آئی تو اس کے بے اختیار نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر گئی۔ وہ ششدر ہوئی، اسے جیسے آفس میں اپنا اس سے ٹکرانا یاد آیا۔ یہ آپ کی بہن ہے؟ جی میری بہن ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ کیا آپ کل میرے ساتھ کافی پہ چل سکتے ہیں؟ وہ جو بیٹھنے لگا تھا اس کی بات پر رک گیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ ایسے ہی میں آپ کے ساتھ کافی پینا چاہتی ہوں۔ کیا نہیں پی سکتی؟ پی سکتی ہیں، ٹھیک ہے ملتے ہیں کل۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوا تو ہر طرف جیسے سناٹا تھا۔ وہ بغور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سامنے ہی ایک ٹیبل پر موم بتیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ سیاہ خوبصورت لمبی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، یہی سوچ رہے ہیں نا؟ میں نے یہ سارا ریسٹورینٹ بک کر لیا۔ مگر کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ سے ملنے کے لیے؟ مجھ سے ملنے کے لیے؟ ایسے کیوں؟ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ بہت خاص جو شاید لوگوں میں آپ پروسیس نہ کر سکیں۔ ایسا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ کیا کر سکتے ہیں مجھ سے شادی؟ سامنے بیٹھے مرد کے چہرے پر حیرانی اتری تھی۔ شادی؟ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ کیا آپ کو میں خوبصورت نہیں لگتی؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں خوبصورت ہوں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ حیران پریشان اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ کیا آپ میرے لیے کچھ محسوس نہیں کرتے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں اچھی نہیں لگتی؟ اس کے دل نے اعتراف کیا کہ اگر وہ اچھی نہیں لگتی تو بری بھی نہیں لگتی۔ اس سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آئی، اس کا یوں زبان چلانا یاد آیا، اور پھر یہ یاد آیا کہ وہ عمر سے شادی کرنے والے تھے۔ عمر سے کیا تعلق تھا آپ کا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ شادی ہونے والی تھی ہماری، آپ کی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ کیا آپ جانتی تھی اسے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا؟ ہاں، میں اسے 4 سال سے جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان تھا۔ کیا یہ جانتی تھی کہ اس کا کردار کیا تھا؟ اب جیسے دلناز سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں میں عمر کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھی۔ وہ مسکرایا، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، دونوں بازو پھیلائے، اسے بغور دیکھا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ بدلہ لینے کے لیے؟ دلناز کے چہرے پر جیسے ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ نہیں تو ایک لڑکی آپ سے کیا ہی بدلہ لے گی؟ وہ ہنس پڑا۔ تم کوئی عام لڑکی تو نہیں، ایک لائر ہو، اور ایک لائر کو پتہ ہوتا ہے کہ بدلہ کیسے لیتے ہیں۔ ویسے تم یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتی ہو کہ میں نے تمہارے ایمر کو کیوں مارا؟ کیونکہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتی۔ کیوں نہیں پوچھنا چاہتی؟ کیا اپنے اندر اتنی سخت محسوس کرتی ہو کہ اس کا سچ ایکسیپٹ کر سکو؟ کیا ہے اتنی ہمت تمہارے اندر جتنی ہمت مجھ سے شادی کرنے کی ہے؟ کیا اتنی ہمت ہے کہ تم یہ قبول کر سکو کہ تمہاری پسند کے لائق نہیں تھی؟ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تم مجھ سے محبت کر سکتی ہو، نہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دے سکتا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا تعلق اس شخص سے تھا جس سے میں زندگی میں اور مرنے کے بعد نفرت کرتا رہوں گا۔ میں اپنی بہن کو اتنی بڑی اذیت نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ بہن؟ بے ساختہ اس کی بہن آنکھوں کے آگے آئی تھی، آفس سے نکلتی ٹکرائی ہوئی، پھر گاڑی میں لاش کی طرح بیٹھی ہوئی۔ کون تھی یہ؟ ایکس امپلائی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کسی کام سے آئی تھی۔ تم تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آ سکتی ہو۔ تم ساریہ سارم خان ہو نا؟ ساریہ نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جی میں ساریہ ہوں۔ وہ بہت کمزور لگتی تھی۔ بیٹھ جاؤں میں؟ جی بیٹھ جائیں۔ ایمر کو کیسے جانتی تھی آپ؟ ساریہ نے اسے بغور دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ایمر کو جانتی تھی؟ وہ اٹکی۔ مجھے جس طرح بھی پتا ہو۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایمر اور آپ کا کیا تعلق تھا؟ ساریہ مسکرائی۔ محبت کا تعلق تھا۔ وہ مجھ سے اور میں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی۔ ایسا مجھے لگا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ محبت تو بہت دور کی بات، میری عزت تک نہیں کر پایا۔ دلناز کے ہاتھ جیسے لرزے۔ کیا اس نے آپ کے ساتھ؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ ریپ کیا اس نے میرے، مجھے دھوکہ دے کر مجھے تباہ کر دیا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی جیسے گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ میں دلناز دستگیر ہوں۔
میری شادی ہونے والی تھی ایمر سے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اوہ، تو آپ سے شادی کرنے والا تھا، مگر وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ بچ گئی۔ تباہی میرے نصیب میں آئی۔ اچھا ہوا کہ اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مراد آپ کا بھائی ہے نا؟ جی، وہ میرا بھائی ہے۔ میرے بھائی نے میرے لیے اپنے اصول توڑے، میرے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ توڑ دیا میں نے۔ اب وہ مجھ سے اور میں ان سے نظریں نہیں ملاتے۔ دلناز کا دل بے اختیار جیسے پھٹا اور آنکھوں میں آنسو نہ جانے کیوں جھلملانے لگے۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کا درد اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ آپ چاہیں تو اس جیسے شخص کی موت پر بھی مجھ سے نفرت کر سکتی ہیں، کیونکہ ہاں، میرے بھائی نے اس کو میری وجہ سے مارا، کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ میں نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے کبھی اسے ان نظروں سے دیکھا ہی نہیں جن نظروں سے تم نے یا میرے ماں باپ نے اسے دیکھا تھا، کہ وہ میٹریلسٹک ہے، دل پھینک ہے۔ میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ بابا کیوں ڈرتے تھے۔ میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ امی کیوں ڈرتی تھی۔ اب سمجھ میں آتا ہے۔ اب سمجھ گئی ہوں۔ ساریہ عرفان دستگیر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتی رہتی تھی۔ یوں ہی دلناز اور ساریہ کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ جیسے اس کو کمفرٹ دینا چاہتی تھی۔ اپنی غلطی کا اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایمر جیسے شخص کو سمجھ نہیں پائی۔ اتنے سالوں تک اس کے ماں باپ اس کے اوپر احتجاج کرتے رہے، اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے غرور کے اوپر، مگر وہ کبھی بھی اس کے غرور کو، اس کی طبیعت پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ بس یہ دیکھتی تھی کہ اسے ایمر سے کتنی محبت ہے۔ اس نے کبھی ایمر کے رویے کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، یا کبھی اس پر شک ہی نہیں کیا، اس پر نظر نہیں رکھی۔ وہ اسے اندھا کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کی محبت میں اندھی بنی ہوئی تھی۔ کافی ساری چیزیں جو اس نے ہمیشہ اگنور کی تھیں اب جیسے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کا زیادہ دیر مصروف رہنا، اس کی کال نہ اٹھانا، ملنے پر اس کے ساتھ 100 کئی بہانے بنانا، جس کی بے وفا ہونے کی سائنس تھی کہ وہ اس کے علاوہ کہیں اور جگہ بھی مصروف تھا، کتنی ہی لڑکیوں کو تباہ کر چکا تھا، مگر شاید وہ اس کا سیف زون تھی جسے وہ شادی کر کے گھر بسانا چاہتا تھا۔ اگر اس کی شادی اس سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ یہ سوچتی تھی تو کانپ جاتی تھی۔ مراد اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرائی، مگر مراد نہیں مسکرایا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ساریہ کو تھام چکا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ وہ اپنی بہن کی وجہ سے شہر میں ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ اس کی طبیعت تھی کہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی، مگر اب وہ کچھ بہتر تھی۔ آپ مجھے ایوائڈ کر رہے ہیں؟ وہ رکا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ نہیں کر رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ سچ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا گھٹیا انسان ہے۔ میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں، مگر کیوں؟ پتہ نہیں، مگر آپ کا آس پاس ہونا اچھا لگتا ہے۔ میرا آس پاس ہونا آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں محترمہ؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں آج بھی اسی فیصلے پر یوں ہی قائم ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں کئی ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بادل آسمان پر جیسے گرجے تھے۔ میں سردار ہوں اپنے گاؤں کا، اور مجھ پر کافی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تم ساتھ نہیں دے پاؤ گی۔ میرا آپ کو یہ کس نے کہا کہ میں ساتھ نہیں دے سکتی یا بہادر نہیں ہوں؟ وہ مسکرایا۔ بہادری تو میں نے آپ کی دیکھی ہے۔ آپ سڑک پر گاڑی روک کر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہیں تو 4 لوگوں کو فیس بھی کر لیں گی، مگر میں آپ کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا۔ مراد کو یہ کہتے ہی جیسے جھوٹ سا لگا۔ وہ اپنی نفی کرنا چاہتا تھا کیونکہ سامنے کھڑی عورت اسے اچھی لگنے لگی تھی، بے حد اچھی۔ دل مسکرائے۔ سچ میں؟ کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ وہ ہنسنا چاہتا تھا مگر ہنس نہیں پایا، اور سنجیدگی سے اس کے سامنے چہرے پر سجانا بہت مشکل تھا۔ میں چلتا ہوں، ساریہ انتظار کر رہی ہے۔ وہ پلٹا تو وہ مسکرائے۔ وہ اچھی تو لگتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملنے آئی ہوں آپ سے۔ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہو؟ ایسے ہی، مجھے لگا آپ کو اپنی شکل دکھا کے آنی چاہیے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو میں بہت بری لگتی ہوں۔ وہ بری پر زور دیتی ہوئی بولی تو جیسے مراد نے اسے گھورا۔ جان بوجھ کر رہی ہو نا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے بری نہیں لگتی۔ وہ ہنس پڑی۔ یہی تو مسئلہ ہے،
کہ میں کسی کو بری لگ ہی نہیں سکتی۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب؟ کیونکہ آپ اچھے لگتے ہیں۔ ایک بہادر مرد ہے اور میں اپنی زندگی میں ہمیشہ سے ایک بہادر مرد ہی چاہتی۔ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ وہ رکتے ہوئے پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھتی اس کا ہاتھ تھامتی۔ مراد صارم خان کو پزل ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں واقعی ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ بس ایک بار مجھ سے اپنے نکاح میں لے لیں۔ میں نے آج تک تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ مدھم انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ میرے جیسی؟ میں بری ہوں؟ نہیں، تمہارے جیسی مطلب بے خوف، بہتر اور بے باک۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کو ویسی بھی بے باکی کی ضرورت ہے زندگی میں۔ میرے بارے میں سوچ کے دیکھیں، مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی۔ لیجئے، پانی پیجئے۔ ساریہ جو گاڑی کی ونڈ سکرین کو گھورے جا رہی تھی جنید کے پانی پینے کے لیے، کہنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی کہاں ہیں؟ آتے ہوں گے محترمہ۔ کب سے منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ پانی پی لو، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ آس پاس کے موسم کو دیکھو، کتنا اچھا ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، خوشبو کو محسوس کرو۔ باہر اتنی ٹھنڈ ہے، یوں مرجھائی ہوئی بیٹھی رہو گی نا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ساریہ نے بغور جنید کی طرف دیکھا جو اس کے بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ بھائی نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے؟ جنید مسکرایا، اس کا ڈمپل واضح ہوا۔ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ وہ مجھے کیوں کہنے لگا کہ میں تمہارا خیال رکھوں؟ یوں ہی میں سامنے کھڑا تھا اور تم مجھے بور سی دکھائی دی، اسی لیے آ کے بیٹھ گیا تمہارے ساتھ۔ اب جب تک تمہارا بھائی آئے تب تک میں تمہیں کمپنی تو دے سکتا ہوں نا۔ مجھے کسی کمپنی کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تم اکیلی ٹھیک نہیں ہو، کوئی بھی اکیلا ٹھیک نہیں لگتا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں ہے، تمہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کوئی کون ہے جو میری ضرورت بنے گا؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ مسکرا اٹھا۔ شاید وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جنید ہنس پڑا تو ساریہ کو اس کی ہنسی پر بھی غصہ آیا۔ وہ پھر سے ونڈ سکرین کے باہر دیکھنے لگی۔ آخر تم اتنا غصہ کیوں ہو جنید سے؟ اتنا خیال تو رکھتا ہے تمہارا بھائی، اپنے اس دوست کو کہیں مجھ سے دور رہا کرے ورنہ میں جان سے مار دوں گی اسے۔ مراد ہنس پڑا۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ کتابیں دیکھتے ہوئے پلٹی۔ جی کہیں۔ بابا سے ملا ہے کل وہ گاؤں جا کر۔ کیوں؟ بابا سے کیوں ملا؟ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ رک گئی، پلٹی، بھائی سے اس کی نظریں ملی اور پھر نظریں جھک گئیں۔ بھائی، میں شادی نہیں کر سکتی، میں اس کے مراد نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ایسا ویسا کچھ نہیں کہو گی تم، میں اس کے لائق نہیں ہوں بھائی، میں کسی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اب میں وہ ساریہ نہیں ہوں جو گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی، یا جس کے ارادے بہت بڑے تھے، یا جو بہت بہتر تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں مرد سے، خوف محسوس ہوتا ہے مجھے، میں کسی مرد کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ پلٹ گئی تھی، اپنے بھائی سے آنسو چھپا رہی تھی۔ بابا نے جنید کو ہاں کر دیا ہے۔ وہ پھر سے بولا تو ساریہ کی مٹھیاں جیسے بھیجی۔ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ مراد گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ آگے کیا تو دلناز وہ ہاتھ تھامتی ہوئی خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بتائیں نا کیوں بلایا ہے؟ موسم دیکھ رہی ہو، بہت پیارا ہے۔ ہاں پیارا تو ہے، مگر اس کی طرح آپ پیارے نہیں ہو سکتے۔ وہ اترائی اور بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم کہیں سے بھی لائر نہیں لگتی۔ اچھا، یہ فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اندازہ لگا سکتا ہوں تم لائر نہیں لگتی۔ تو پھر کیا لگتی ہوں؟ تم کوئی میرج بیورو کیوں نہیں جوائن کر لیتی جیسے شادی کروا سکو؟ وہ ہنس پڑی۔ پہلے اپنی تو کروا لو، تمہاری تو فکس ہو گئی۔ دلناز نے بغور اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سردار مراد صارم علی خان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر بادل گرجے اور بارش بوند بوند برسنے لگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں آ سکتے ہو۔ راحیم علی خان آج ہی آسٹریلیا سے واپس لوٹے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ بات کرنی ہے مجھے بابا آپ سے۔ ہاں، ایمر فراز کون ہے؟ آج وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ان سے وہ سوال کر رہا تھا جو اتنے دنوں سے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ایمر نے مرتے ہوئے اس سے صرف یہی کہا تھا کہ اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اپنے باپ سے سوال کرے۔ وہ کس سے سوال کرتا؟ اس کا بابا ملک میں موجود ہی نہیں تھا۔ آج وہ واپس لوٹے تھے تو وہ آج ہی دن ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ بتائیں مجھے کون ہے ایمر فراز؟ تم کیوں جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ صارم علی خان کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ وہ باپ کی شکل دیکھ کر بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ وہ بدلہ لے رہا ہے ہم سے، اسی لیے جاننا چاہتا ہوں۔
کہ وہ کیوں ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ مراد مسکرایا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے بابا۔ مراد نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا۔ مگر مجھے بتائیں نا، کیا کیا تھا آپ نے جس کا بدلہ اس نے ہماری ساریہ سے لیا ہے؟ سارم علی خان جو کھڑے تھے بے ساختہ کرسی پر دھڑام سے گرے تھے۔ ماضی جیسے ان کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دلناز سارم علی خان کے بیٹے سے شادی کر رہی ہے۔ ہاسٹل کے بستر پر لیٹا ہوا شخص مسکرایا۔ ویری گڈ۔ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، آنسو بھی چمکنے لگے۔ یعنی وہ بھی وہی یقین کر رہی ہے جو اس کو بتایا گیا۔ اس نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کہ میرے دل میں بھی کوئی غم ہو سکتا ہے، کہ میں بھی انسان ہوں۔ آنکھیں سختی سے بھینچی گئیں۔ احمر فراز دل گرفتہ لگتا تھا۔ اس کے پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ تھی۔ اس نے زندگی میں ایک ہی محبت کی تھی، اور اس محبت کا نام تھا دلناز دستگیر۔ وہ اس عورت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ ہاں 2 گولیاں لگی تھیں اسے، مگر بچ گیا تھا وہ۔ مگر کیا یہ کوئی جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔